بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور پھر فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ ہم نے اس پانی کے قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، اس جمے ہوئے خون سے ہم نے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک جیتا جاگتا سمجھ بوجھ والا عقل والا انسان پیدا فرما دیا۔ لیکن آپ نے کبھی اس بات کے اندر غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے جسم میں بھی اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں؟ سورہ زاریات کی آیت ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہارے وجود کے اندر بھی اپنی معرفت کی، اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ نمکینی، کڑواہٹ، مٹھاس اور گرمائش سے کیا مطلب ہے؟ ان کا کیا معنی ہے؟ اور یہ ہمارے وجود کی چیزیں ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ اے نعمان، کیا تم جانتے ہو کہ آنکھوں کی نمکینی کیا ہے، کانوں کی کڑواہٹ کیا ہے، ہونٹوں کی مٹھاس کیا ہے، اور نتنوں کی گرمائش کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، میں اس بارے میں لا علم ہوں، اس بارے میں میں نہیں جانتا، آپ رہنمائی فرما دیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دادا جان سے روایت ہے کہ رسول رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے ابن آدم کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ آنکھیں چربی کی بنی ہوتی ہیں، اگر آنکھوں میں نمکینی نہ ہوتی تو آنکھیں پگھل جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ابن آدم پر اپنا فضل و احسان فرمایا کہ اس کے کانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کڑواہٹ رکھی، اور اس کڑواہٹ کی وجہ سے کیڑے مکوڑے ہمارے کان کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہم نے کبھی اس بات کی طرف غور کیا ہی نہیں کہ ذرا سی چیز اگر زمین پر گر جائے فوراً کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، اور ہم زمین پر لیٹے ہوں تو ہمارے کسی بھی جسم کے حصے کے اندر کانوں میں یا کہیں اور کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین یہ کڑواہٹ نہ رکھتے تو کیڑے مکوڑے کانوں کے ذریعے داخل ہو کر دماغ تک پہنچ جاتے اور دماغ میں خرابی پیدا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ابن آدم پر فضل و احسان فرمایا کہ اس کے نتنوں کے اندر گرمائش رکھی، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی ناک سے گرم ہوا آتی ہے ہمیشہ، کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آتی۔ اگر یہ گرمائش نہ ہوتی تو انسان کا دماغ بدبودار ہو جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابن آدم کے اوپر احسان فرمایا، فضل فرمایا کہ اس کے ہونٹوں پر مٹھاس رکھی جس سے وہ چیزوں کے مختلف ذائقوں کو چکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی مدد سے اس کے ہونٹوں کے اوپر مٹھاس رکھی گئی، فضل سے احسان سے ہونٹوں کے اوپر مٹھاس رکھی گئی، جس سے یہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کے لیے اتنے زیادہ اہتمام کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یہ کاریگری ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کو پگھلنے سے بچایا، کانوں میں کیڑے مکوڑوں کو داخل ہونے سے بچایا، دماغ کو بدبودار ہونے سے بچایا، اور ہونٹوں کے اوپر مٹھاس رکھ دی۔ اور اگر اب انسان ہی اللہ رب العالمین کی قدرت کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، اپنے مالک کے حقیقی کی پہچان نہیں کرتا، تو اس کے اندر انسان کی اپنی خامی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ
چیزوں کو دیکھیں، اپنے وجود میں غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر اللہ رب العالمین آپ کے ناک کو آپ کے ماتھے پر لگا دیتا، آپ کی آنکھیں آپ کے کندھوں پر ہوتی، آپ کی پسلیاں آپ کے گھٹنوں کی جگہ ہوتی، تو آپ نے اللہ رب العالمین کا کیا بگاڑ لینا تھا؟ اللہ رب العالمین تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے رحموں کے اندر جیسی چاہتا ہے ویسی صورت بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ پر احسان فرمایا اور انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا فرمایا۔ ساری مخلوقات میں سے جتنا خوبصورت انسان کو بنایا، اتنا کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا، لیکن یہ انسان اپنی حسن کے نشے کے اندر اللہ رب العالمین سے غفلت اختیار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، عاجزی کرنے کی بجائے اپنی اکڑ کو مد نظر رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو اپنے ذمے لے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے شاہکار اور خوبصورتی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔